یہ مکہ کی وادی ہے۔ ریت کی خاموشی میں صدیوں پرانی دعاؤں کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ کعبے کی شمال مغربی سمت میں ایک چھوٹا سا احاطہ ہے، نصف دائرے کی شکل میں، جیسے نیچی دیوار نے گھیر رکھا ہے۔ اس دیوار کے دونوں سرے بیت اللہ کے کونوں تک نہیں پہنچتے، یوں ان کے درمیان ایک راستہ رہ جاتا ہے جہاں سے زائرین طواف کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ کچھ زائرین طواف کا دائرہ وسیع کر لیتے ہیں تاکہ اس احاطے کو بھی شامل کر لیں اور اس دیوار کے باہر سے گزریں۔ یہی وہ مقام ہے جسے لوگ حجر اسماعیل کہتے ہیں، اس لیے کہ روایت ہے اس کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام آرام فرما ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل کی تھی، جہاں رحمت الہی زمین کے سینے میں اتر گئی تھی اور جہاں اللہ نے اپنی برکتوں کا خزانہ چھپا دیا تھا۔ عبد المطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، انہیں کعبہ کے قریب رہنے سے خاص شغف تھا۔ اکثر وہ حکم دیتے کہ ان کے لیے وہیں ایک بستر بچھا دیا جائے۔ ایک رات وہ حسب معمول وہیں سو رہے تھے۔ رات کے پردے میں جب مکہ سو چکا تھا تو ان کے خواب میں ایک نورانی پرچھائی ظاہر ہوئی۔ آواز آئی، برآمد کرو، شیرین شفاف۔ عبد المطلب نے چونک کر پوچھا، شیرین شفاف کیا؟ لیکن جواب نہ ملا اور وہ خواب سے بیدار ہو گئے۔ صبح ہوئی، دل میں ایک سکون، ایک نرمی، ایک عجیب مسرت تھی۔ اگلی شب بھی وہ اسی جگہ سوئے، پھر خواب میں وہی پرچھائی آئی۔ اس بار آواز آئی، برآمد کرو، برکت۔ انہوں نے پوچھا، کون سی برکت؟ مگر جواب دینے والا غائب ہو گیا۔ تیسری شب خواب پھر آیا اور آواز آئی، برآمد کر لو، مدفون خزانہ۔ عبد المطلب نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ کون سے خزانہ؟ مگر پھر بھی جواب نہ ملا۔ چوتھی رات وہی پر نور خواب، مگر اس بار الفاظ میں ایک یقین تھا، ایک حکم تھا، برآمد کرو، زمزم۔ عبد المطلب نے سوال کیا، زمزم کیا ہے؟ جواب آیا، برآمد کر اسے، یہ تیری میراث ہے، تیرے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، نہ خشک ہوگی نہ ختم۔ یہ حج کرنے والوں کو سیراب کرے گی، جہاں خون اور گوبر ہو، چونٹیوں کا بل ہو اور کوے چونچے مار رہے ہوں، وہی جگہ ہے۔ وہاں دعا کرو کہ اللہ تجھے شفاف پانی عطا کرے جو قیامت تک حاجیوں کو سیراب کرتا رہے۔ جب سپیدائی سحر نمودار ہوا، عبد المطلب بیدار ہوئے، وضو کیا، دل میں نور بھرا، قدموں میں یقین تھا۔ وہ بیت اللہ کے شمالی کوشے زاویہ عراقی سے نکلے، مشرقی دیوار کے ساتھ ساتھ چلے، کعبے کے دروازے تک پہنچے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف شروع کیا۔ 7 چکر لگائے، ہر چکر کے ساتھ صبح کی روشنی بڑھتی گئی، فضا میں ایمان کی خوشبو پھیل گئی۔ یہ طواف صرف جسم کا نہیں، روح کا طواف تھا۔ طواف مکمل ہوا، وہ دروازے کے سامنے آئے، قفل سے لٹکے ہوئے حلقے کو تھاما اور دعا پڑھنے لگے جو خواب میں سکھائی گئی تھی۔ اسی لمحے پرندوں کے پروں کی آواز سنائی دی، 2 کوے ریت پر اترے اور چٹانوں کی طرف بڑھنے لگے۔ عبد المطلب نے دیکھا، وہ جگہ دروازے کے سامنے تھی جہاں قریش قربانیاں کیا کرتے تھے۔ زمین پر خون کے آثار، گوبر کے دھبے اور چیونٹیوں کے بل موجود تھے، یعنی وہ تمام نشانیاں جو خواب میں دکھائی گئیں۔ عبد المطلب سمجھ گئے یہی وہ جگہ ہے۔ وہ گھر گئے، اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا، 2 کدالیں اٹھائیں اور واپس اسی جگہ پہنچے۔ ریت نرم تھی مگر ان کا یقین سخت۔ انہوں نے کھدائی شروع کی، کچھ ہی دیر میں لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ کسی نے کہا، یہ جگہ مقدس ہے، یہاں کھدائی بے حرمتی ہے، مگر عبد المطلب نے کہا، میں نہیں رکوں گا، یہ وہی مقام ہے جس کی مجھے ہدایت دی گئی ہے۔ حارث پہرا دیتا رہا، عبد المطلب زمین کھودتے رہے۔ ریگزار میں ان کی کدالیں گونجنے لگیں۔ پھر ایک لمحہ آیا جب کدال ایک سخت پتھر سے ٹکرائی، آواز گونجی، زمین لرز سی گئی اور عبد المطلب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پتھر ہٹایا گیا اور زمین کے سینے سے پانی پھوٹ نکلا، وہی زمزم جو صدیوں پہلے قبیلہ جرہم نے دفن کر دیا تھا، آج عبد المطلب کے ہاتھوں سے دوبارہ ظاہر ہوا۔ پانی کے ساتھ خزانے بھی نکلے، لوگ دوڑ پڑے، کسی نے کہا یہ قریش کا ہے، کسی نے کہا یہ عبد المطلب کا۔ جھگڑا بڑھنے لگا، تب عبد المطلب نے کہا، ہم قرعہ ڈالیں گے، فیصلہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ قرعہ اندازی ہوئی، کچھ خزانہ کعبہ کے لیے وقف کیا گیا، کچھ عبد المطلب کے حصے میں آیا اور قریش کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ پھر سب نے مان لیا کہ بنو ہاشم زمزم کے متولی ہوں گے، کیونکہ زائرین کے لیے پانی کا انتظام انہی کا حق ہے۔ یوں عبد المطلب کا خواب حقیقت بن گیا، زمزم پھر جاری ہوا، وہی زمزم جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پھوٹا، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے برکت بنا اور عبد المطلب کے یقین سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ چشمہ صرف پانی نہیں، یہ رحمت خداوندی کا پیغام ہے۔
یہ یقین کی علامت ہے، یہ اس حقیقت کی دلیل ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے زمین کے نیچے سے بھی رحمت کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ زمزم ایمان، صبر اور وعدہ الہی کا استعارہ ہے، یہ کہانی نہیں، یقین کی گواہی ہے۔